أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 1448 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بے وفاؤں سے بھری ہوئی اس دنیا میں حسین کا وفادار کرا. ہم نے ہمیشہ حسینیت کے ذریعے سے الہیات پر گفتگو کی. کربلا نہ ہو تو انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھ پائے کہ اللہ اور الہیات کے لیے کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی نظام بن چکے، بن رہے ہیں، بنتے رہیں گے، سب کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، سب کسی نہ کسی لالچ کے تحت بن رہے ہیں. لیکن حسینیت ایک ایسے نظام کا نام ہے کہ جس میں سوائے خلوص کے کچھ اور نہیں. نہ یہاں حکومت کی لالچ ہے، نہ یہاں تخت کی لالچ ہے، نہ یہاں تاج کی تمنا ہے،
نہ یہاں درہم و دینار کی تمنا ہے. یہاں اگر تمنا ہے تو صرف یہ ہے کہ رسول خوش ہو جائے، پیغمبر خوش ہو جائے، ہمارا نبی خوش ہو جائے. اور ہمارا نبی خوش ہو جائے تو گویا خدا خوش ہو جائے. یہ حسینیت، یہ ذکر حسین خوشنودی خدا، خوشنودی مصطفیٰ کے لیے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں. اگر کسی کو ذکر حسین سے، مجلس حسین سے کوئی دقت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اس ذکر سے نہ پوچھے، بلکہ وہ اپنے اندر بسے ہوئے یزید سے پوچھے. یزیدیت کو اور یزید کو دل سے ہٹاؤ گے تب معلوم ہوگا کہ حسین کون کون. ایسے سمجھ میں نہیں آئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو جہل بھی دل میں ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ لہذا حق و باطل میں سے کسی ایک کو چننا پڑے. یہ نہیں ہے کہ باطل دل میں ہو اور حق پر بات کی جائے، باطل کو نکالنا پڑا. اسی لیے اللہ نے اللہ سے پہلے لا رکھا کہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. اسی طرح پہلے یزید سے انکار ہے پھر حسین کا اقرار ہے، پھر حسین کا اقرار ہے. تو اس لیے یہ جو ہمیں ایک نعمت میسر ہے جسے نعمت ذکر کہتے ہیں، یہ دنیا میں کسی کو بھی میسر نہیں. کہیں پر بھی آپ دیکھیے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے زیادہ قصے بیان کیے گئے. حضرت عیسیٰ پر بڑی گفتگو کی ہے قرآن، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معجزات جناب عیسیٰ کے ہمارے ہاں قصص کی تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ کے تذکرے ہیں، جناب ابراہیم کے تذکرے ہیں، جناب نوح کے، جناب آدم کے تذکرے ہیں. لیکن کہیں پر بھی کسی قوم کو یہ طریقہ میسر نہیں ہے کہ عیسائی عیسیٰ کا ایسے تذکرہ کریں جیسے ہم دنیا میں بیٹھ کر حسین کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ عیسیٰ اس وقت خود تذکرہ حسین میں مصروف ہے. موسیٰ اس وقت خود تذکرہ حسین میں مصروف ہے. ابراہیم، نوح، آدم، یہ سب اس وقت ذکر حسین میں مصروف ہے. وجہ یہ ہے کہ حسین وجہ یہ ہے کہ حسین آدم کا وارث بھی ہے، نوح کا وارث بھی ہے، ابراہیم کا وارث بھی ہے، موسیٰ کا وارث بھی ہے، عیسیٰ کا وارث بھی ہے. یعنی کہیں پر بھی اگر 1,24,000 نبوتوں کو سمجھنا ہے تو تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ حسین کیا ہے، تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ حسین کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیے، میں نے پچھلے سال اپنے آقا و مولا کی جنگ آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا. حملہ صرف اس لیے کیا تاکہ بتایا جائے کہ کسی مجبور کو نہیں گھیرا ہے، کسی بے اختیار کو نہیں گھیرا ہے، کسی بے دست، بے اسلحہ، بے ہتھیار کو نہیں گھیرا ہے. یہ وہ حسین ہے، اگر پچھلے سال آپ کو یاد ہو، یہ وہ حسین ہے کہ جس نے لاکھوں اشقیاء کو تہہ تیغ کیا. تو کیوں نہ کرتا؟ اس لیے کہ حسین میں دوہری شجاعت آئی تھی، دو طرفہ شجاعت تھی حسین میں. 1,24,000 انبیاء کی شجاعت مجتمع تھی مصطفیٰ میں. شجاعت آدم، شجاعت نوح، شجاعت ابراہیم، شجاعت اسماعیل، شجاعت اسحاق، شجاعت ایوب، شجاعت یوسف، شجاعت ہارون، شجاعت موسیٰ، شجاعت اسماعیل، شجاعت لوط، شجاعت ہود، شجاعت صالح، شجاعت تمام انبیاء کی شجاعتیں پیغمبر پر مجتمع ہو گئی. سارے انبیاء کی شجاعتوں کا منبع تھے مصطفیٰ. اور ادھر شجاعت الہیہ کا مرقع تھے علی. حسین مصطفیٰ و مرتضیٰ دونوں کا مجموعہ تھے. یعنی حسین میں شجاعت انبیاء بھی تھی، شجاعت الہیہ بھی تھی.
وہ جسے شجاعت الہیہ کہا جاتا ہے، وہ جسے قوت الہیہ کہا جاتا ہے، وہ جسے قدرت الہیہ کہا جاتا ہے، وہ دست حسین میں آئی ہوئی تھی، اس لیے کہ حسین اپنے عہد کے حجت خدا تھے، اپنے عہد کے حجت خدا تھے، تو اس لیے ضروری ہے کہ حسینیت کو سمجھا جائے اور اس کے تمام نکات کو سمجھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر محض ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر عبث ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر بے مقصد ہے۔ بے مقصد کوئی کام اللہ چلنے ہی نہیں دیتا، عبث کوئی کام اللہ چلنے ہی نہیں دیتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم 1400 برس سے وفادار حسین ہیں یا نہیں؟ سب کو بولنا چاہیے، 1400 برس سے حسین کے وفادار ہیں۔ ہم نے اس در کے علاوہ کوئی در دیکھا ہی نہیں اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی در ہو تو دیکھیں، اس سے بڑا کوئی دروازہ ہو تو دیکھیں۔ کبھی ہمیں یہاں سے مایوسی ہوئی ہو تو کسی غیرے کی طرف جائیں، کبھی یہاں سے ہمیں شرمندگی ہوئی ہو تو ہم اپنا آقا بدلیں۔ ہم نے تو 1400 برس سے 14 ہی کو مانا اور 14 ہی کو مانتے رہیں گے۔ ہم نے تو آج تک اپنا رہبر، اپنا رہنما نہ بدلا۔ ہمارے ہاں کہہ دیا گیا کہ یہ 12 ہیں تو یہی 12 ہیں۔ ہم نے 12 کی تعداد مکمل کرنے کے لیے کہیں سے ادھار نہیں لیا ہے۔ میرے ساتھ ہم نے 12 کی تعداد مکمل کرنے کے لیے کہیں سے ادھار نہیں لیا ہے۔ نہ ملا کچھ مسلمانوں کو 12 پورا کرنے کے لیے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یزید کو بھی 12 میں شامل کرنا پڑا، شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میرے عزیزوں، یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ ازلی سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ابدی سلسلہ ہے، یہ سلسلہ لم یزل و لا یزال کا قائم کیا ہوا ہے۔ وہ لم یزل و لا یزال کہ جسے کبھی فنا نہیں ہے، اور اللہ کبھی کسی ایسے ذکر کو اپنی زبان پہ لاتا ہی نہیں کہ جس ذکر کی قسمت میں فنا لکھ دی گئی ہو۔ لسان اللہ پر کبھی وہ ذکر نہیں آئے گا بقا کی مناسبت سے کہ جس کی قسمت میں فنا ہو۔ اللہ ہمیشہ اس ذکر کو محبت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ ذکر ازلی ذکر ہے، یہ ذکر ازلی ذکر ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت اگر مجلسیں نہ ہوں، حسینیت نہ ہو، تو کس طرف ہے امت مسلمہ؟ توجہ میری جانب، بولتے رہیں میرے ساتھ، بات کرتے رہیں۔ حسینیت نہ ہو تو امت مسلمہ کس طرف ہے؟ کیا اس کا رخ حیات ہے؟ بتائیں کیا اس کا رخ حیات ہے؟ اگر حسینیت نہ ہو، اگر مجلسیں نہ ہوں، تو رخ حیات کس طرف مڑے گا؟ کس کو آئیڈیل بناؤ گے؟ کس کو آئیڈیل بناؤ گے؟ کس کے نقش قدم پر چلو گے؟ پھر تو تمہارے سامنے سوائے ملوکیت کی اور کچھ رہ نہیں جائے گا، پھر تمہارے سامنے سوائے بادشاہت کے کچھ اور نہیں رہ جائے گا۔ اور اگر تم ملوکیت کو تسلیم کرو گے تو تم سب سے بڑا شرک کرو گے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا مالک تو میں ہوں، مالک تو میں ہوں، بادشاہ تو میں ہوں، ملوکیت تو میرے لیے ہے۔ عامر ہے اللہ، یعنی امر دینے والا اللہ ہے، اللہ امر دینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لا حکم الا للہ، لا امر الا للہ، حکم اگر ہے تو صرف اللہ کا ہے، امر اگر ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ قرآن نے بار بار ارشاد فرمایا کہ حاکم حکم اللہ کا ہے، امر اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، امر اللہ کا ہے۔ یہی بات قرآن سے اٹھائی اور چند کچھ فہم لوگ قرآن ہاتھوں پہ اٹھا کے، قرآن نیزوں پہ اٹھا کے قرآن ناطق کے سامنے لے آئے
اور کہا کہ اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے کہ لا حکم الا للہ لا امر الا للہ. کہا یا علی یہ لوگ تو نعرے صحیح لگا رہے ہیں کہ امر صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے. علی نے کہا نعرے صحیح لگا رہے ہیں، دل میں جو مراد ہے وہ غلط ہے، جو نیت ہے وہ غلط ہے. بات صحیح کر رہے ہیں لیکن ان کی مراد باطل ہے. کلمہ حق ہے، الکلمۃ حق والمراد بہ باطل. ان کے لب پر جو کلمہ ہے وہ حق ہے لیکن اس کے پیچھے ان کی مراد باطل ہے، اس کے پیچھے ان کی مراد باطل ہے. کون سمجھے گا دلوں کے بھید کو سوائے علی کے؟ کون نیتوں پر بات کرے گا سوائے علی کے؟ علی نے کہا بات صحیح کر رہے ہیں، زبان پہ جو کلمہ ہے وہ صحیح ہے لیکن دلوں میں ان کی مراد باطل ہے. علی تو دلوں میں اترا ہوا ہے، علی تو دلوں میں اترا ہوا ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ جب منافق کے دل میں اترتا ہے، جب منافق کے دل میں اترتا ہے تو اترتا ہی نہیں. اور ہمارے دل میں ایسے اترا ہے کہ جیسے نگاہوں میں کعبہ اتر آتا ہے، جیسے نگاہوں میں کعبہ اتر آتا ہے. کہا کلمہ حق ہے لیکن مراد باطل ہے. یا علی وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ان سے پوچھو کہ آدم کے دور میں بھی امر اللہ کا تھا، نوح کے دور میں بھی امر اللہ کا تھا، ابراہیم کے دور میں بھی امر اللہ کا تھا، موسیٰ کے دور میں بھی امر اللہ کا تھا، عیسیٰ کے دور میں بھی امر اللہ کا تھا اور حکم اللہ کا تھا. امر بھی اللہ کا ہوتا ہے، حکم بھی اللہ کا ہوتا ہے لیکن وہ آ کے خود حاکم نہیں بنتا. کبھی آدم کو حاکم بناتا ہے، کبھی نوح کو حاکم بناتا ہے، کبھی آدم کو، کبھی نوح کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی داؤد کو، کبھی سلیمان کو، کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو. اپنی حاکمیت اپنے بندوں کے ذریعے. اور بندے بھی ہر بندے نہیں، بندہ بھی وہ بندہ جسے اللہ بندہ کہے، وہ بندہ کہ جسے اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے. آدم سے لے کے خاتم تک سب کو کہا یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے، مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. اللہ چاہتا تھا کہ تخت پر بندے بیٹھے، امت نے بندر بٹھا دیے. بھائی یزید بندروں سے کھیلتا ہے، یزید تو بندروں سے کھیلتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے بن جاؤ، بندے بن جاؤ. تو بندہ بنانے کے لیے کسی بندے، کسی آئیڈیل بندے کی ضرورت ہے. کہ کیسے بنے بندے؟ بندے پوچھ رہے اللہ سے کہ پروردگار بندے کیسے بنے؟ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو نظر ہی نہیں آتا. تو کہا کہ آئیڈیل بندہ بھیج رہا ہوں مصطفیٰ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا آئیڈیل بندہ جو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے وہ ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ جیسے بنو. اگر مشکل ہوتا نا مصطفیٰ جیسا بننا، یعنی مصطفیٰ وہ مصطفیٰ نہیں کہ جسے اللہ نے نبی بنایا، وہ مصطفیٰ کہ جس کی سیرت کو فالو کرنے کا اللہ حکم دے رہا. وہ سیرت رسول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر سیرت رسول کو فالو کرنا ناممکن ہوتا تو کبھی اللہ نہ کہتا کہ پیغمبر کی اطاعت کرو، کبھی نہ کہتا کہ اطاعت رسول کرو، کبھی نہ کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ؟ آپ یقین فرمائیں کہ یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے، آپ اس پر غور فرمائیں کہ یہ جو فکری باتیں میں آپ کے ساتھ اس وقت صبح کے 7 بجے کر لیتا ہوں، کوئی مجمع اتنی بھاری باتیں وصول کرنے کے قابل ہی نہیں جتنی وزنی باتیں اور جتنی اہم ترین باتیں آپ وصول کرتے ہیں. اور آپ کے ذریعے سے پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے، سب سنتے ہیں اور پیغامات وصول کرتے ہیں. تو یہ جو بندگی کا ایک تصور ہے وہ یقیناً اللہ دے رہا ہے اور ہر دور میں آئیڈیل بندہ رکھتا ہے. توجہ ہے؟ سب ہے میرے ساتھ؟ ہر دور میں اس نے آئیڈیل بندے رکھے، ہر دور میں اس نے سیرت کے نمونے رکھے، ہر دور میں اس نے کسی نہ کسی نبی کو بتایا کہ انسانوں کے لیے ایک تیر کا نشان چھوڑ کے جاؤ، ایک تیر
تیر کا نشان چھوڑ کے جاؤ. وہ تیر کا نشان کیا بتائے گا؟ حق اس طرف ہے. ادھر ہے سلامت ہے. ہر نبی سے کہا ایک تیر کا نشان چھوڑ کے جاؤ کہ حق اس طرف ہے، حق اس طرف ہے، حق اس طرف ہے. تو ہر نبی حق کی تعریف، حق کی توصیف، حق کی نشانی بتا کے گیا، اور اس طرح بتا کے گیا کہ امت کے دلوں میں راسخ کرا دیا. اور راسخ کرانے کے بعد ڈنڈے سے نہیں منوایا، بلکہ سامنے بتا دیا کہ یہ ہے نشان، یہ حق ہے. چاہنا تو ادھر چلے جانا، چاہنا تو شیطان کی طرف چلے جانا. ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ آخرت میں آنا تمہیں ہمارے ہی پاس ہے. پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ جب حق بتا دیا تو باطل کی طرف کیوں گئے؟ اسی لیے اللہ نے کہا تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ وہ حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی. ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم پر، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات میں اضافہ کر دیتے ہیں. تمہارا رب بڑا حکمت والا اور صاحب علم ہے، یعنی علم کے لیے بھی حکمت چاہیے، علم کے لیے بھی حکمت چاہیے. اسی لیے بار بار اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو حجتیں دی. اور کون سی حجتیں دی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے اسحاق دیا اور یعقوب دیا. کُلًّا ہدینا، سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ہم نے ان سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی. دیکھ رہے ہو لفظ کہہ رہا ہے، انبیاء کو کہہ رہا ہے ہم نے انبیاء کو ہدایت دی. اس پر غور کرنا ہے. آیتیں جو پڑھ رہا ہوں اس پر غور کرنا ہے. کہا ہم نے اسحاق اور یعقوب دی ابراہیم کو، ہم نے اسحاق و یعقوب کو ہدایت دی. ہم نے اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے ان کی ذریت میں جتنے انبیاء گزرے سب کو ہدایت دی. جتنے انبیاء گزرے ہم نے سب کو ہدایت دی. نام لیتا گیا، نام لیتا گیا. کہا ایوب کو ہدایت دی، یوسف کو ہدایت دی، ہم نے لوط کو ہدایت دی، ہم نے الیاس کو ہدایت دی، ہم نے یونس کو ہدایت دی، ہم نے لوط کو ہدایت دی، ہم نے زکریا کو ہدایت دی، ہم نے یحییٰ کو ہدایت دی، ہم نے عیسیٰ کو ہدایت دی، ہم نے الیاس کو ہدایت دی. سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ہدایت دی، ہم نے انہیں ہدایت دی. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہیں تک لانا تھا، اور یہیں تک لانا تھا، اور یہیں پہ بات آگے بڑھ جائے گی. کہا ہم نے ابراہیم کو حجتیں عطا کی، اس لیے عطا کی تاکہ ان کی قوم پر حجت بن جائے. ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیا، ہم نے ابراہیم کو یعقوب بھی دیا. ہم نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی کہ جس میں نوح کو بھی ہدایت دی، ہم نے زکریا کو بھی ہدایت دی، ہم نے یحییٰ کو بھی ہدایت دی، ہم نے ایوب کو بھی ہدایت دی، ہم نے داؤد کو بھی ہدایت دی، ہم نے سلیمان کو بھی ہدایت دی. ہم نے اس سے پہلے پیش رو سارے انبیاء کو ہدایت دی، اور ہم نے ان کی ذریت میں بھی ہدایت رکھی، ہم نے ان کے آباء و اجداد میں بھی ہدایت رکھی، ہم نے ان کے بھائیوں میں بھی ہدایت رکھی. اور ہدایت کیا کی؟ ہم نے انہیں ہدایت دی کہ صراط مستقیم کی طرف آ جانا، صراط مستقیم کی طرف آ جانا. ہم نے انہیں چنا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چنا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. ہم نے انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف. جہاں جہاں ابراہیم سے متمسکیت جا رہی ہے، جہاں جہاں ابراہیم سے اتصال جا رہا ہے، ہر نبی کا ذکر کیا، اور ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کی. کس نے؟ کسی نبی نے نہیں، براہ راست اللہ نے ہدایت کی ہے. انبیاء کو براہ راست اللہ نے ہدایت کی ہے. انبیاء اور اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے. اللہ براہ راست بتا رہا ہے اے ابراہیم یہ ہے صراط مستقیم، اے اسحاق یہ ہے صراط مستقیم، اے یعقوب یہ ہے صراط مستقیم، اے زکریا یہ ہے صراط مستقیم، اے یحییٰ یہ ہے صراط مستقیم، اے داؤد یہ ہے صراط مستقیم، اے سلیمان یہ ہے صراط مستقیم. سب سے کہہ رہا ہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں صراط مستقیم یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے. ہر نبی سے کہا صراط مستقیم یہ ہے. کیسے پتا چلے صراط مستقیم کیا ہے؟ ارے زمانے گزر گئے، علی منبر پہ آگے کہنے لگے انا الصراط المستقیم.
کفن پہ نکلا میری کفن کے اندر میرا فاتح خیبر میرا ساقی کوثر اے دستے سبحان اے نعت کا قرآن اے کل ایمان اے جاہ مردان اے شہر یزدان تم عرش پہ دیکھو تم فرش پہ دیکھو ممبر پر دیکھو بستر پر دیکھو تم علم میں دیکھو تم رزم میں دیکھو تم بزم میں دیکھو پر کو اکھاڑا مرحب کو بچاڑا اسلام سوارا نبیوں نے پکارا مومن کا سہارا ہر دل نے پکارا چڑیوں کی چہک میں پھولوں کی مہک میں چینی کی لچک میں بجلی کی کڑک میں کیا تیری امامت کیا تیری خلافت کیا بے میں ولادت مسجد میں شہادت رکوع میں سخاوت پردے میں نیابت میرا ایک وسیلہ میرا ایک خلیفہ میرا ایک وظیفہ صبح شام پکارو ہر کام پکارو مل کے بولو سر پہ ملیں گے پھر جام چلیں گے بھر بھر کے پیئیں گے مومن خوش ہوں گے اخیار جلیں گے پھر وہ بھی جلیں گے جل کے مریں گے ہم سے کہیں گے تھوڑی سی دے دو ہم ان سے کہیں گے کہ اس کو ملے گی جو دل سے کہے گا جو دل سے کہے گا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے پیغمبر نے کہہ دیا کہ علی انت الصراط المستقیم، تم ہو صراط مستقیم. یہ نہیں ہوگا کہ آدم سے عیسیٰ تک تو صراط مستقیم کوئی اور ہو اور پیغمبر کی ذات میں کوئی اور ہو جائے. تو آپ نے علی 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 کرتے ہوئے اپنے دلوں کا نذرانہ پیش کیا، تو اب علی علی کرتے ہوئے اپنی جیبوں کا نذرانہ بھی پیش کر. آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی رہے، آپ کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت ہوتی رہے، اور اسی طریقے سے محبت حسین اور ولایت علی دلوں میں راسخ رہے. اسی طریقے سے خود بھی سمجھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. ہمارا کام تو رسول اللہ نے غدیر کے بعد یہی لگا دیا کہ بتاتے رہو کہ صراط مستقیم کیا ہے، بتاتے رہو کہ صراط مستقیم کیا ہے. وہ راستہ کون سا ہے کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے. اصل بات صرف یہ ہے کہ قرب الہی میسر آ جائے، قرب الہی میسر آ جائے. اللہ ایک نگاہ دیکھ لے، ایک خصوصی نگاہ ڈال دے. ہر انسان کی یہی طلب ہے کہ ہمارا آقا و مولا جو ایک نگاہ سب پہ ڈالتا ہے وہ تو ہو، لیکن ایک نگاہ خصوصی بھی ہو جائے. ہمارا آقا و مولا ایک نگاہ خصوصی بھی ہم پر ڈالے تاکہ ہم خصوصی بندوں میں شمار ہو جائیں. کوئی سلمان بن جائے، کوئی ابو ذر بن جائے، کوئی عمار بن جائے، کوئی مقداد بن جائے، کوئی ابو ایوب بن جائے، کوئی قمبر بن جائے، کوئی حذیفہ بن جائے. یہ سب کارخانے، یہ مجلس عزا کے فرش، یہ کارخانے ہیں سلمان سازی کے. یہاں سلمان بنائے جاتے ہیں، یہاں ابو ذر بنائے جاتے ہیں. ابو ذر ذر والے کو نہیں کہتے، ابو ذر سچے کو کہتے ہیں. ایسا سچا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. یہ ہے ہمارا ذر، یہ ہے ہمارا ذر، یہ ہے ہماری دولت کہ ہم نے ہمیشہ زبانوں پر علی کا نام رکھا، یعنی سچ بولا، یعنی سچ بولا. وہاں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں صراط مستقیم کیا ہے. ہم نے انبیاء کو صراط مستقیم کی ہدایت کی، اور پیغمبر نے اصحاب کرام، اجلہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کہا کہ علی صراط مستقیم ہے، علی طریق الی اللہ ہے، علی اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے. اسی لیے ہر صحابی نے تسلیم کیا کہ علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، اور علی اسد اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے.
ہر انسان جو نگاہ رکھتا تھا اس کو معلوم تھا کہ پیغمبر نے کیا کیا حدیث ارشاد فرمائی ہیں، پیغمبر نے کیا کیا ارشاد فرما دیا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا گھر اس وقت روئے عرض پر موجود ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ جو بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو نماز کے وقت بیت اللہ کا رخ نہ کرے اور بیت اللہ کے رخ سے ہٹا کر کہیں اور نماز قبول کروا کے دکھا دے؟ توجہ، جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بیت اللہ، نماز ہوگی اللہ کی، نماز ہوگی اللہ کی، اور اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہوا اللہ وہ نماز بھی منہ پہ مار دے گا۔ کیوں؟ پروردگار، میں کہہ چکا پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں، کیوں پروردگار؟ تو کہہ چکا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر رخ کرو تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ پروردگار، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، تو نے تین سمتوں کو چھوڑ کے ایک کی طرف رخ کیوں کروایا؟ چار میں سے ایک ہی سمت رخ کیوں کروا رہا ہے؟ کہ بس اللہ کے گھر کی طرف، کعبے کی طرف، مکے کی طرف رخ کرنا، اور اگر کہیں رخ کیا تو ہم تمہاری نماز قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہ نماز ہماری پڑھی جا رہی ہوگی، ہمارے لیے پڑھی جا رہی ہوگی، لیکن اگر اس کی طرف رخ نہ کیا تو تمہاری نماز ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ مقدمات نماز بھی تمہیں ماننا پڑیں گے۔ وضو کے بغیر نماز قبول کروا کے دکھاؤ، اسی طرح کعبے کے بغیر نماز قبول نہیں، کعبے کے بغیر نماز قبول نہیں۔ بیت المقدس کی طرف ہو رہی تھی، ایک عرصہ رہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پیغمبر ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے، تو اس طریقے سے پیغمبر نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بیچ میں آ جائے اور بیت المقدس کا رخ ہو جائے۔ جب تک کعبے کی تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تو پیغمبر زاویہ ایسا بناتے تھے، زاویہ ایسا بناتے تھے کہ کس طریقے سے کعبہ مکہ بیچ میں آئے اور اس کے اس طرف بیت المقدس ہو۔ یہی ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہم بھی کرتے ہیں۔ جب روضوں میں جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرقد حسین سامنے ہو، کعبہ اس طرف ہو۔ پیغمبر نے ہمیشہ کعبے سے محبت کی، ہمیشہ بیت اللہ سے محبت کی، اس لیے کہ پیغمبر کے دادا نے دیواریں اٹھائی تھی، پیغمبر کے جد ابراہیم نے دو دیواریں اٹھائی تھی، اور پیغمبر اسی ذریت میں ہے، اسی دین ابراہیم حنیف میں ہے۔ اپنے جد سے کوئی محبت کرنا سیکھے تو پیغمبر سے سیکھے، کہ کہہ دیا اللہ نے کہ اٹھاؤ کعبے کی دیواریں اٹھاؤ، تو ابراہیم و اسماعیل نے اٹھا دی، تو اب چاہتا ہے اللہ کا محبوب کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے، اس لیے کہ پیغمبر وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، پیغمبر وہی پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کی چاہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی چاہ تھی کہ ہم تمہارا رخ مڑوا دیں گے اپنے گھر کی طرف، تمہارا رخ مڑوا دیں گے بیت اللہ کی طرف، تمہارا رخ مڑوا دیں گے بیت اللہ کی طرف، لیکن عجیب شان سے مڑوائیں گے، عجیب شان سے مڑوائیں گے۔ ہم تمہیں دوران عبادت گھمائیں گے، ہم تمہیں دوران عبادت مڑوا دیں گے۔ پیغمبر آگے آگے ہیں، سب سے پیچھے علی ہیں اور اصحاب کرام ہیں۔ ایسے میں حکم آیا کعبہ کعبہ بیت اللہ بیت المقدس کو چھوڑو، کعبے کی طرف رخ کرو۔ پیغمبر اسی عالم میں مڑتے چلے گئے، اسی عالم میں مڑتے چلے گئے، تو جب مڑتے چلے گئے تو 180 ڈگری کا زاویہ بنا۔ اب پیغمبر سب سے پیچھے ہو گئے، باقی سب آگے ہو گئے، صرف علی تھے جو گھومتے ہوئے پیغمبر کے پیچھے آ گئے۔ اس لیے کہ اگر کوئی فعل اکبر نماز کے دوران سرزد ہو جائے تو نماز رد ہو جاتی ہے، لیکن فعل اکبر کروانے والا تو خود اللہ اکبر ہے نا۔ بھائی اللہ نے کہا کہ کعبے کی طرف رخ موڑ دو، تو اب پیغمبر نے فعل اکبر انجام دیا اور پیغمبر گھوم گئے اور پیچھے پیچھے علی گھوم گئے۔ پوچھا، میں نے کسی سے سنا کہ پوچھا، پیغمبر نے علی سے پوچھا، یا علی سب تو ویسے ہی رہے، تم کیوں گھوم گئے؟ تم بھی کھڑے رہتے۔ یا رسول اللہ میرا قبلہ تو آپ ہی ہیں، میرا قبلہ تو آپ ہی ہیں،
تو اب یہ ہے بیت اللہ کہ جو اس روئے زمین پر اللہ کا گھر کہلاتا. کوئی ہے جو اس کی بے ادبی کرے؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. آج اگر خادمین حرمین شریفین کی عزت ہے تو وہ دو حرمین کی وجہ سے، ایک اللہ کا گھر، ایک محمد کا گھر، ایک مکہ ایک مدینہ. کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ بیت اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے، بیت اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے. اتنا بڑا اللہ کا گھر، ساری امت مسلمہ 2 ارب مسلمان اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. اتنا بڑا اللہ کا گھر، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں علی کو مخاطب کر کے، یا علی انت مثل الکعبہ، تمہاری مثال کعبے جیسی ہے. مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے من کنتا مولا، جبریل کا مولا، بوزر کا مولا، کمبر کا مولا، دمشق کے لندن، دمشق کے لندن، نعرہ حیدری. کیا کہنے قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر اجازت ہو تو آپ کعبے پہ بول رہے ہیں. آواز ادھر کر کے ادھر کر کے. حیدر ولی نہیں. ہاں یہ کیا ہو گیا؟ میں سر سے بتا دوں. سچ ہے یہ اللہ تیرا شکر کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا، موسم تو کبھی دیکھنا توحید نگر کا، مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا، ارے کالا ہے لباس اس لیے اللہ کے گھر کا، توحید پرستار ولی ابن ولی ہے، خالق بھی عزادار حسین ابن علی. کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اور اب کہا یا علی انت مثل الکعبہ. ساتھ میرے بولنے دے مجھے، اور آپ وہاں سے بولتے چلے جائیں، اور کوشش کریں کہ بس آپ وہاں سے سبحان اللہ اور واہ واہ کے نعرے بلند کرتے رہیں، اس لیے کہ وقت میرے پاس مختصر ہے اور مجھے مصائب تک آنا ہے، اور وہاں سے آپ کی آوازیں آتی رہیں تو لہٰذا مجھے وقت ملتا چلا جائے گا. یا علی انت مثل الکعبہ. چپ رہنے کو نہیں کہا. اے علی آپ کی مثال کعبے جیسی. اتنی تفصیل میں نے بیان کر دی. یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی، آپ کی مثال کعبے جیسی. کعبے کی گستاخی حرام. علی مثل الکعبہ. تو بتاؤ علی کا گستاخ کون ہوگا؟ لکھا ہے جو کعبے کا دشمن ابرہہ آیا، کعبے کا دشمن تھا، یمن سے ابرہہ آیا، کعبے کا دشمن تھا. پوچھا گیا رسول اللہ سے یہ ابرہہ کیا تھا؟ کہا جو کعبے کا دشمن ہے والولد الحرام ہوتا ہے. یا علی انت مثل الکعبہ. یا علی انت مثل الکعبہ. کعبے کی طرف پشت کر کے ذرا نماز تو پڑھ کے دکھاؤ. کعبے کی طرف پشت کرنا حرام. یا علی انت مثل الکعبہ. کیا سن رہے ہیں؟ بولتے جاؤ. کعبے کی طرف پشت کرنا حرام. یا علی انت مثل الکعبہ. تو علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انت مثل الکعبہ. علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کا گھر ہے کعبہ، بیت اللہ ہے کعبہ. کعبہ ہے بیت اللہ. کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ نہیں، اللہ تو لا زمان و لا مکان ہے. کعبے کی رفعت بلند کی، کہا بیت اللہ. تو جیسے بیت اللہ کہنے سے، کعبے کو بیت اللہ کہنے سے کعبے کو کوئی خطرہ نہیں، تو علی کو وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ کہنے سے توحید کو کوئی خطرہ نہیں.
کعبے کی طرف پش کرنا حرام. علی انت مثل الکعبہ. کرو علی کی طرف پش. علی کو تو آگے ہی رہنا ہے. خبردار علی کے آگے آگے نماز پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. یا علی انت مثل الکعبہ. آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. جملہ سن لو اگر اجازت ہو. میری طرف دیکھتے رہنا, میری طرف دیکھتے رہنا. آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. انت مثل الکعبہ. انت مثل الکعبہ. بتا دیا اللہ کے نبی نے. کعبہ اپنی جگہ رہتا ہے. جس کو جانا ہے کعبے کی طرف جائے. کعبہ کہیں نہیں جاتا. کعبہ کہیں نہیں جاتا. توجہ ہے. جس کو جانا ہے صلوات پڑھ رہے محمد والے. جگہ دے دیجیے ان کو بھائی بیٹھنے کی. جگہ دے دو ان کو بیٹھنے کی بھائی. صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد. جلدی آ جائے کریں بیٹھنے. پورا مجمع اس وقت میرے ساتھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہے کعبہ. میرے ساتھ رہنا, مجھے دیکھتے رہنا. اللہ کہہ رہا میرا گھر ہے کعبہ. بیت اللہ ہے کعبہ. بیت اللہ ہے کعبہ. کعبے کی طرف پش کرنا حرام. علی مثل الکعبہ. کعبے کا دشمن نطفہ ناتحقیق. یا علی انت مثل الکعبہ. یا علی انت مثل الکعبہ. کعبہ بیت اللہ. علی ید اللہ, لسان اللہ, وجہ اللہ, عین اللہ, حسن اللہ, جنب اللہ. کعبہ کعبہ ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تو کعبہ ہوا بیت اللہ. پیغمبر نے علی کو کاندھے پہ بلند کیا. علی ہوا ولی اللہ. علی انت مثل الکعبہ. آپ کعبے کی مثال ہے. آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے کہ سب کو کعبے کی طرف جانا ہوگا. کعبہ کہیں نہیں جاتا. کعبہ کہیں نہیں جاتا. آ گیا ایک شخص در دولت زہرا پر اور کہا علی گھر گھر کیوں نہیں گئے؟ بتاتے تو کہ میرا حق ہے. کہا کہ امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے. سب کو کعبے کی طرف آنا ہے. کعبہ کہیں نہیں جاتا. مثل الامام مثل الکعبہ استوتی ولا چاچی. یہ علی ہے, یہ علی ہے کعبے کی مثال. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں کیا کروں کہ اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا تو میں آج نہ کہتا. میں تو محبت رکھتا ہوں اللہ کے محبوب سے. مجھے تو محبت ہے رسول سے. میرا محبوب اللہ کا محبوب جو کہے گا میں وہ کہوں گا. اب اللہ کے محبوب نے نہ کہا ہوتا تو شاید میں آج کے مجمع میں نہ کہتا. اللہ کے محبوب نے کہہ دیا یا علی انت مثل الکعبہ. تم کعبے کی مثال ہو. تم کعبے کی مثال ہو. کعبہ بنا اللہ کی مرضی سے, امت کے اجماع سے نہیں بنا. یا علی انت مثل الکعبہ. کعبہ ابراہیم و اسماعیل نے دیواریں بلند کی اللہ کے حکم سے. امت نے نہیں بنوایا کعبہ. کعبہ اجماع سے بیت اللہ نہیں بنا. علی مسئلہ کعبہ ہے. علی مسئلہ کعبہ ہے. علی کعبے کی مثال ہے. علی بھی اللہ کے کہنے سے ولی بنا. علی بھی اللہ کے کہنے سے ولی بنا. کعبہ لکھ دیا اللہ نے قرآن میں ہدی للعالمین. کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. عالمین کے لیے ہدایت ہے. کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. کعبہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے, کہاں ہدایت دے رہا ہے؟ عالمین کے لیے ہدایت. اللہ نے کہا سمجھے نہیں, کعبے کے اندر جو آیا ہے وہ ہے عالمین کے لیے ہدایت. ہدی للعالمین. کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. کعبے کے لیے کیا ہے؟ کعبے کے لیے کیا ہے؟ من
دخلہ، اتنا آسان جملہ. کعبے کے لیے کیا ہے؟ من دخلہ کانا آمنا، جو حرم کعبہ میں آ گیا وہ امن و امان میں رہا. جو حرم کعبہ میں آ گیا امن و امان میں رہا. اللہ نے کہا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو علی کی ولایت میں آ گیا میرے عذاب سے امان. سلامت رہیں. میں تو آپ کو داد دے رہا ہوں جیسے آپ ذکر علی سن رہے ہیں. یہ ذکر علی نہیں ہے، یہ ذکر محبوب مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کے محبوب کا ذکر ہے. مصطفیٰ ہمارا محبوب ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں. ہمیں تو صرف مصطفیٰ پسند ہیں اور مصطفیٰ ہی چاہیے. اب محبوب کی مرضی بھی اگر نہ اپنی مرضی بنائی جائے تو یہ کیسی محبت. مصطفیٰ جس سے محبت کریں اس سے محبت کیے جاؤ. مصطفیٰ جس سے محبت کریں اس سے محبت کیے جاؤ. یا علی انت مثل الکعبہ، انت مثل الکعبہ، انت مثل الکعبہ. لے جاؤ جملہ. کعبے میں ہر وقت ذکر خدا، کعبے میں ہر وقت ذکر خدا، کعبے میں ہر وقت ذکر خدا. اللہ کے گھر میں ہر وقت ذکر خدا. اور اللہ نے ایک بار ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ آل محمد کے گھر وہ گھر ہیں کہ جہاں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے. یا علی انت مثل الکعبہ. یا علی انت مثل الکعبہ، انت مثل الکعبہ. تم کعبے کی مثال ہو. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. جو اللہ کا محبوب ہے وہ کہہ رہا ہے. اپنے آپ کو کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ تو سوچو، یہ تو سوچو. اللہ کے کہنے سے اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے یا علی انت مثل الکعبہ. آپ کعبے کی مثال ہیں، آپ کعبے کی مثال ہیں. تو اب پرکھتے چلے جاؤ اور دیکھتے چلے جاؤ کہ کہاں قرآن ہے، کہاں تفسیر قرآن ہے. تفسیر کہاں ہے، قرآن کہاں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ بھائیوں نے کیونکہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے یہ آیت ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے آیت کی تفسیر علی، یہ آیت ہے آیت کی تفسیر زہرا، یہ آیت ہے آیت کی تفسیر حسن، یہ آیت ہے آیت کی تفسیر حسین. اب پتہ چلا کہ ایک بھائی نے کہا کیوں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. جو فرمائی کہہ دیا یہ پورا قرآن ہماری مدح میں ہے، پورا قرآن میری مدح میں ہے، شان علی میں ہے. خود علماء عالم اسلام نے لکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں جا کے پڑھو. خود الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی جا کے پڑھو. انہوں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا قرآن کی کم از کم 313 آیتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف علی کی شان میں ہیں. یعنی اصحاب کرام مجتمع ہیں اس بات پر. یہ عقیدہ صحابہ ہے. ہماری جانیں قربان صحابہ کرام پر. یہ عقیدہ صحابہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 313 آیتیں، 313. بعد میں کسی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ 313 آیتوں کا مصداق اصل میں علی کے علاوہ کوئی ملا نہیں تو پورا قرآن علی کی شان میں ہے. پورا قرآن علی کی شان میں ہے. قرآن شروع ہی با سے ہو رہا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ قرآن شروع ہی نقطہ با سے ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ کہ علی نے کہہ دیا انا النقطۃ تحت الباء، میں ہوں وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے، جو بے کے نیچے ہے وہ نقطہ میں ہوں. تو بے سے قرآن شروع ہو رہا ہے تو بے ہے نام علی. تو ہم کیا کریں کہ جب قرآن کا آغاز ہی ذکر علی سے ہو رہا ہے، جب قرآن کی ابتدا ہی ذکر علی سے ہو رہی ہے، جب قرآن کا آغاز و ابتدا ہی علی کے نام سے ہو رہا ہے، تو علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری شان میں
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ ہماری شان میں. إنا أنزلناه في ليلة القدر، یہ ہماری شان میں. أفمن كان على بينة ويتلوه شاهد منه، یہ ہماری شان میں. یہ سب ہماری شان میں، آیتیں ہماری شان میں. سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے اسم کی تسبیح کرو. اسم اللہ ہم ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ ہماری شان میں. اللہ کے لیے ہر حسین نام ہے، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. لاؤ حسین نام کوئی علی، حسن، حسین، فاطمہ، محمد سے ہٹ کر. کہہ دیا تو کسی نے کہا یا علی اس میں تو عذاب کی آیتیں بھی ہیں. کوئی نے بہت بڑا کسی نے نقطہ اٹھایا کہ یا علی اس میں تو عذاب کی آیتیں بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پورا قرآن آپ کی شان میں ہے. علی نے مسکراتے ہوئے کہا عذاب کی آیتیں بھی میرے ہی دشمنوں کے لیے ہیں. یہ ہے علی کی مرکزیت، یہ ہے علی کی مرکزیت. چونکہ علی کو پیغمبر نے اللہ کے کہنے سے اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا. کیوں نوازا؟ کیوں علی کی شان بیان کی؟ اس لیے کہ علی کے گھر والے ہی سب سے بڑا کام کرنے والے تھے. علی کے بیٹے حسین سے بہت بڑا کام لینا تھا. اس لیے وہ حدیثیں، وہ ارشادات، وہ فرمودات، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے، زہرا میرا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے. بار بار امت کو بتایا یہی ہوں گے کہ جو میرے دین کے لیے اپنا گھر لٹا دیں گے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں، لیکن لا الہ الا اللہ سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے. اور مجھے بتائے دنیا کہ حسین اگر چاہتے نکلے تھے مدینے سے، کتنے لوگ اپنے ساتھ کر لیتے چلو حکومت کرنا ہمارا حق ہے، چلتے ہیں اور جا کے مدینے پر حکومت قائم کر لیتے ہیں تو پوری مملکت اسلامیہ میں قائم ہو جائے. لیکن حسین کو معلوم ہے یہ مملکتیں کیا ہیں، یہ بادشاہتیں کیا ہیں، یہ چند روزہ ہیں. تخت آج ہے کل نہیں رہے گا. بات یہ ہے کہ اللہ کا نام رہے، لا الہ الا اللہ رہے. اور اگر اس میں کسی بندے کی جان چلی جائے تو جب تک اللہ ہے تب تک اس بندے کا نام ہے. اس لیے اللہ نے ایک دعوت دے دی اور کہا اذکرونی فاذکرکم، اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. حسین نے اس آیت کو سینے سے لگا لیا اور پوری زندگی ذکر اللہ کرتے رہے، ذکر اللہ کرتے رہے. حد یہ ہے کہ گردن کٹ گئی ذکر اللہ ہوتا رہا. حسین نے گویا گردن کٹا کے یہ پیغام دے دیا پروردگار میں نے پوری زندگی جب تک میں زندہ رہا تیرا ذکر کیا، پروردگار تو اپنے وعدے کو پورا کر. اب جب تک حسین رہے تب تک ذکر اللہ رہا. تو اب قدرت پر واجب ہے کہ جب تک وہ رہے تب تک ذکر حسین رہے. ذکر حسین کو کوئی نہیں مٹا سکتا. میرے عزیزو، جس دین کے لیے حسین کا کڑیل جوان بیٹا اس دنیا سے چلا ہے، باپ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو رخصت کر رہا ہو اور جب معلوم ہو کہ یہ بیٹا جا رہا ہے تو اب زندہ واپس نہیں آئے گا. اجرکم اللہ. میں ایک لفظ کہوں گا اور آپ کو ہائے ضرور کہنا ہے. کہوں وہ لفظ علی اکبر. ہاں بس یہی ہے آج کا گریہ، یہی ہے. ہائے علی اکبر، ہائے شبیہ رسول، ہائے ہم شکل مصطفیٰ، ہائے شبیہ مصطفیٰ، ہائے لیلہ کی جان، ہائے زینب کا ارمان، ہائے فاطمہ صغریٰ کے بھائی، ہائے سکینہ کے نور نظر، ہائے زینب کا ارمان، ہائے حسین کے کاندھے پہ بلند ہونے والے علی اکبر. وہ حسین جو رسول کے دوش پر بلند ہوتے تھے وہی حسین علی اکبر کو اپنے دوش پر بلند رکھتے تھے. کبھی علی اکبر کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے چلتے تھے، کبھی علی اکبر کو اپنے دوش پر اٹھاتے تھے. اتنا ناز اٹھاتے تھے اس لیے کہ نانا سے محبت تھی اور نانا کی شبیہ حسین کی گود میں آ گئی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جب حسین بچے تھے تو نانا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتے تھے، اور اب علی اکبر بچے ہیں تو حسین کے سینے پہ سر رکھ کر سو رہے ہیں. یعنی نانا اور نواسے کا جو ایک انتساق ہے وہ جاری ہے، جو اتصال ہے وہ جاری ہے.
علی اکبر دنیا میں آئے تو زینب نے حسین سے علی اکبر ہی کو مانگ لیا. بھیا میں اس بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہوں, میں علی اکبر کو پالنا چاہتی ہوں. کہا بہن تم سے بہتر کون ہوگا پالنے والا, تم مزاج شناس امامت ہو, جاؤ علی اکبر کو تمہارے حوالے کر دیا. زینب نے علی اکبر کو پڑھایا لکھایا اور اتنا پڑھا دیا کہ جو صبح عاشورہ علی اکبر نے اذان دی وہ بھی زینب کی سکھائی ہوئی اذان, وہ بھی کی سکھائی ہوئی اذان, کہ قیامت تک اب جو اذان جوان ہے وہ حسین کے جوان علی اکبر کا صدقہ ہے. اذان کبھی ضعیف نہیں ہوگی, اذان کبھی بوڑھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ مارکہ حق و باطل کی صبح کو جو اذان دلوائی حسین نے کہا علی اکبر تم اذان دینا. کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر تمہاری صرف شکل نانا سے نہیں ملتی, تمہاری آواز بھی نانا سے ملتی. اجرکم اللہ, تمہاری آواز بھی نانا سے ملتی ہے. چل دیے علی اکبر محراب اذان میں آ گئے, محراب اذان میں آ گئے. میرا دل کہتا ہے یہ آواز صرف کربلا تک محدود نہ رہی, یہ آواز صرف کربلا تک محدود نہ رہی. ایک بہن علی اکبر کی مدینے میں منتظر تھی, علی اکبر کی ایک چہیتی بہن مدینے میں منتظر تھی, اتنا چاہتی تھی. میرا دل کہتا ہے کہ قدرت نے بھائی بہن کی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے علی اکبر کی آواز اذان کو کربلا سے مدینے پہنچایا ہوگا, کہ جہاں صغرا نے جب صبح کی اذان سنی ہوگی تو ام سلمہ سے کہا ہوگا نانی کیا میرا بھیا آ گیا, کیا میرا بھیا علی اکبر آ گیا. اتنی محبت فاطمہ صغرا سے. 28 رجب کو علی اکبر چلے تو آخر میں بالکل صغرا سے رخصت ہوئے, اور صغرا نے کچھ وعدے لیے, بھائی سے کچھ وعدے لیے, اور بھائی نے وعدے بھی کیے, بھائی نے مشروط وعدے کیے. حیات رہی تو صغرا ہم وعدہ نبھائیں گے, حیات رہی تو صغرا ہم وعدہ نبھائیں گے. بھائی بہن میں جدائی ہو گئی, ایسا بھائی ایسی بہن, خدا کسی بھائی بہن میں ایسا فراق نہ ڈالے جیسا فراق صغرا علی اکبر میں ہو گیا. علی اکبر کے لیے بھی بہت مشکل تھا صغرا کو چھوڑنا, اور صغرا کے لیے بھی بہت مشکل تھا علی اکبر کو الوداع کہنا. کس انداز سے صغرا نے بھائی کو الوداع کہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں خوش قسمت ہو تم بی بی سکینہ کہ تمہیں اپنے بھیا کا ساتھ ملا. 2 بھائی ساتھ ہیں بی بی سکینہ کے, ایک علی اکبر ایک علی اصغر. صغرا نے سکینہ کو نمائندہ بنا دیا, کہہ دیے کچھ وصیتیں کر دیں, کچھ خواہشیں. علی اکبر نے سینے سے لگا لی, چل دیا قافلہ. 6 مہینے کا سفر, آ گئی کربلا. 2 محرم کو حسین کربلا میں داخل ہو گئے. 4 محرم کو خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. جو صبح سے پانی تھا شام تک چلا, وہ 3 دن وہ پانی بھی نہ رہا. 8 9 10 3 دن بھوکے پیاسے بچے حسین کے, اور یہ سارا منظر عباس دیکھ رہے تھے کہ بچے پیاسے, بچے الاتش کے نعرے بلند کر رہے ہیں. یہ سب دیکھ رہے تھے کہ بچوں کی پیاس کیسے بجھائی جائے. حسین صبح ہوئی, کہا علی اکبر تمہاری آواز اذان سے کربلا کی جنگ کا آغاز ہوگا, اس لیے کہ بدر کی جنگ میں صبح جنگ خود رسول اللہ نے اذان کہی تھی. آج یہ جنگ قیامت تک کے لیے کربلا کی جنگ حق و باطل کا استعارہ ہے. تو علی اکبر ہم چاہتے ہیں اس جنگ کی ابتدا تمہاری آواز سے ہو جائے. علی اکبر مؤذن بن گئے, محراب اذان میں آئے. علی اکبر نے آواز دی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آواز اذان آئی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ آواز خیمہ گاہ زینب تک پہنچی. زینب نے اپنا دوپٹہ آسمان کی طرف رکھ کر کہا پروردگار میرے بچے کی آواز کو سلامت رکھنا, علی اکبر کی آواز کو سلامت رکھنا. خدا کی قسم زینب کی دعا ہے کہ آج تک شب عاشور مکمل نہیں ہوتی جب تک اذان علی اکبر نہ ہو جائے. اجرکم اللہ. نوجوانوں گریہ کرو, کوشش کرو کہ آنسو آ جائیں, نہیں تو آواز تو بلند کرتے رہو, ہائے علی اکبر کہتے رہو, ہائے علی اکبر کہتے رہو. بڑا کڑا دن ہے آج, اس لیے
کہ 9 محرم تاسوعا چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا، ہزاروں فوجیں ہیں اور سب کے اسلحوں کے رخ حسین کی طرف ہے، حسین کے لشکر کی طرف ہے۔ صبح عاشور ہو گئی اذان علی اکبر، آ گئے محراب عبادت میں حسین، پڑھا دی نماز حسین نے، اصحاب کھڑے ہوئے ہیں، طبل جنگ بجا، جیسے ہی وہاں سے مبارز طلبی ہوئی، سنو گے میں جب یہ جملہ سوچتا ہوں یا پڑھتا ہوں کلیجہ پڑتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی وہاں سے مبارز طلبی ہوئی، حسین نے ایک بار کہا علی اکبر پہلے تم جاؤ۔ تقدم بیٹا پہلے تم جاؤ۔ حسین کا یہ کہنا آسان نہ تھا، حسین سب سے بڑے شجاع کا نام ہے، سارے اصحاب موجود ہیں، لیکن حسین نے کہا تقدم ولدی، بیٹے پہلے تم جاؤ، پہلے تمہارا لاشا۔ سلام ہو اصحاب حسین پر، جیسے ہی اصحاب نے سنا کہ حسین کہہ رہے ہیں علی اکبر پہلے جائیں گے، سب سینہ سے پر ہو کے کھڑے ہو گئے، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم زندہ ہوں اور شبیہ رسول چلا جائے؟ آقا ہماری زندگی کا کیا فائدہ کہ ہم موجود ہوں اور شبیہ رسول جائے، آپ کے ہاتھوں پہ آپ کے بیٹے کا لاشا کیسے آ سکتا ہے ہمارے ہوتے؟ اصحاب کو سلام، سلام ہو اصحاب حسین پر، سلام ہو انصار حسین پر۔ لاشیں آنے لگے، ایک ایک لاشا حسین لے کے آئے۔ جب بھی کوئی شہید میدان میں گرتا تھا، دیکھو 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کی قوت ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کی قوت راوی نے بتائی ہے کہ جب پہلا شہید زمین پر کش کھا کے گرا ہے، سینے فرس سے زمین پر آیا حسین کا ناصر، تو حسین گھوڑے پر بیٹھ کر گئے، اور گھوڑے پر بیٹھ کر گئے۔ راوی نے کہا میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت دیکھی کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور جھک کے لاشا اٹھاتے تھے، لاشا اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتے اور پھر لاتے مقتل میں لاشا لٹا دیتے، اور لاشا لٹانے کے بعد 2 زانوں ہو کے بیٹھتے، اس لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد کہتے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ سن رہے ہو میرے عزیزو، میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے، پروردگار ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر۔ راوی کہتا ہے میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت دیکھی کہ حسین آتے تھے، ایک ہاتھ سے لاشا اٹھاتے تھے، جا کے مقتل میں رکھتے تھے، آتے تھے لاشا اٹھاتے تھے، جا کے مقتل میں رکھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ مگر وہی راوی کہتا ہے کہ جب اسی حسین کو علی اکبر نے پکارا تو حسین سے اپنے قدموں پہ کھڑا نہ رہا گیا۔ مجھے آگے جتنے لوگ بیٹھے سب، میں چاہتا ہوں سب کے چہروں پر علی اکبر کا غم نظر آئے، سب کے چہروں پر علی اکبر کا غم نظر آئے۔ یہ ہے علی اکبر کہ حسین سے سر و خط کھڑے نہ رہا گیا، حسین ڈھائے گئے، زمین پہ گر گئے، ارے بیٹا پکار رہا ہے، بیٹا پکار رہا ہے۔ اتنی آسان نہ تھی علی اکبر کی رخصت، اتنی آسان نہ تھی، قیامت تھی، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ محرم ہے، فاطمہ کو اس کے لال کا پرسہ دیتے جاؤ، زینب کو اس کے پلے ہوئے علی اکبر کا پرسہ دیتے جاؤ، نہیں ام لیلہ کو علی اکبر کا پرسہ دیتے جاؤ، ایک بہن جو بچھڑی ہوئی ہے اسے بھائی کا پرسہ دیتے چلے جاؤ۔ تمہاری آوازیں بلند رہے، ایک سید زیادہ ہوتے ہوئے تم سے التجا کر رہا ہوں، تمہاری آوازیں نیچے نہیں آنی چاہیے۔ علی اکبر کا ذکر ہے، بڑی کڑی شہادت ہے، کیا قیامت تھا، علی اکبر کا خیمے سے باہر آنا قیامت تھا۔ بہت عرصے بعد امام زین العابدین سے پوچھا کہ فوج یزید کا ایک سپاہی کہہ رہا تھا کہ جب علی اکبر باہر آئے تو بڑی مشکل سے باہر آئے، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ امام زین العابدین نے رو کر کہا تجھے کیا بتاؤں کہ جب میرا بھیا علی اکبر باہر آتا تھا کبھی زینب لپٹ جاتی تھی، کبھی ام کلثوم، کبھی سکینہ، کبھی ام لیلہ، نہ جاؤ علی اکبر نہ جاؤ۔
قیامت تھی قیامت۔ ایک اور جملہ زین العابدین کا سنو، کہا علی اکبر گھر سے نہیں جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جوان کا جنازہ باہر آ رہا ہے، کسی جوان کا جنازہ باہر آ رہا ہے۔ اس طریقے سے علی اکبر کی رخصت ہوئی ہے۔ بار بار علی اکبر کو بیویاں روکتی تھی، نہ جاؤ علی اکبر نہ جاؤ، لیکن علی اکبر کو تو جانا تھا۔ وہ بھی اماں سے رخصت ہو گئے، ماں سے رخصت ہو گئے۔ اماں ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ اجی جانے مادر علی اکبر کیا پوچھنے آئے ہیں؟ کہ اماں یہ بتائیے میدان محشر ہوگا اور میری دادی فاطمہ زہرا بھی آئی ہے۔ اماں کربلا کی ہر بی بی دادی فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کرے گی کہ اے بی بی فاطمہ، وہ بھی زینب کہیں گی اے بی بی فاطمہ، میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنے 2 بیٹے قربان کر دیے اور محمد قربان کر دیے۔ بی بی ام فروا کہیں گی اے بی بی فاطمہ، میں نے آپ کے لال حسین پر سے قاسم قربان کر دیا۔ اماں ساری بیویاں کہیں گی کہ میں نے فاطمہ کے لال پر اپنا لال قربان کیا۔ اماں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دادی سے کیا کہیں گی؟ آپ دادی سے کیا کہیں گی؟ ارے ایک بار مادر علی اکبر ام لیلہ نے رو کر کہا میں سمجھ گئی بیٹے، میں اور کیا کہوں گی؟ میں یہی کہوں گی اے فاطمہ زہرا، میں نے آپ کے بیٹے حسین پر سے اپنا کلیل جوان قربان کر دیا۔ جاؤ علی اکبر، ماں نے اجازت دے دی۔ جب تمہاری آواز کم ہو جائے گی میں ختم کر دوں گا مجلس، تمہاری آواز بلند رہے گی تو میں مسائل مکمل کر پاؤں گا۔ علی اکبر جاؤ، ماں سے رخصت ہو گئے، آئے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ رکھا، بیٹھا چاہتے تھے کہ حسین نے علی اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہاں جاتے ہو علی اکبر، کہاں جاتے ہو بیٹا؟ بابا اماں نے اجازت دے دی، پھوپھی اماں نے اجازت دے دی۔ کہ پالنے والی ماں سے اجازت لے لی، اس بوڑھے باپ سے بھی تو اجازت لے لو، اس بوڑھے باپ سے بھی۔ اس بوڑھے باپ سے بھی تو رخصت ہو۔ بابا علی اکبر آؤ، علی اکبر ہم تمہیں تیار کرا۔ آ گئے، خیمے میں لے آئے، بیویوں نے گھیرا کیا، بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، بیچ میں علی اکبر۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو میدان شہادت میں بھیج رہا ہے، عروس شہادت سے عقد ہو رہا ہے علی اکبر کا۔ وہ تیار تو حسین نے ہی کرایا نا، کیسے دولہا بنایا علی اکبر کو، کیسے دولہا بنایا؟ وہ امامہ جو رسول اللہ کی وراثت تھی اور رسول اللہ معراج پر پہن کر گئے تھے، صندوق سے حسین نے وہ امامہ نکالا، علی اکبر کے سر پر امامہ باندھا، لیکن عجیب شان سے باندھا، ہر پیچ پر کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ، ہر پیچ پر کلمہ استرجاع بلند کرتے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے تم سن رہے ہو 1400 برس بعد تم سے برداشت نہیں ہو رہا، ارے زینب تو دیکھ رہی تھی، بیویوں میں کوہرام ہوا، آسمان پر بیویوں کا گل پہنچ گیا۔ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو تیار کر رہا ہے، کس طرح بھیج رہا ہے؟ تیار ہو گئے علی اکبر، ہو گئی رخصت علی اکبر کی، آ کے گھوڑے پہ بیٹھے، حسین دیکھ رہے ہیں کون سوار کرائے، خود حسین نے بیٹے کو سوار کرایا۔ کیسے سوار کرایا؟ ایک ہاتھ گھوڑے کی یال پر ہے حسین کا، اور دوسرا ہاتھ رکاب کو روکے ہوئے کہ میرا بیٹا رکاب میں پاؤں رکھ کر زین پر بیٹھے گا۔ حسین انتظار میں ہیں کہ علی اکبر آئیں اور رکاب میں پاؤں رکھیں۔ علی اکبر آگے نہیں بڑھے، حسین نے کہا بیٹے رکاب میں پاؤں رکھو۔ کہا بابا کیسے پاؤں رکھ دوں، یہاں تو آپ کے ہاتھ ہیں، کہ آپ کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ کر گستاخی کروں؟ ایک بار سینے سے لپٹا کر کہا آج میرے ہاتھوں پہ پاؤں نہیں رکھ رہے، کل میرے کاندھے پہ بلند تھے، میں نے تجھے کاندھے پہ بلند کیا ہے۔ ایسے ایک بوڑھے باپ نے سوار کرایا، یہ باپ ہی جانتا ہے۔ چل دیے گئے، علی اکبر گئے، چلے گئے، فوجوں پہ کڑے حملے کیے۔ علی نام ہے تو علی کا پوتا ہے،
شان رسول ہے تو شجاعت محمدیہ بھی ہے۔ چاروں طرف سے علی اکبر نے گھمسان کی جنگ لڑی ہے۔ جاؤ دیکھو علی اکبر کی جنگ لکھی ہوئی ہے، ایک ایک وقت میں 100 کو تہہ تیغ کیا ہے، 100 کو 500 کو تہہ تیغ کیا ہے۔ شان علی سے جنگ لڑی۔ ادھر ام لیلہ مصلی پہ تھی، آواز دے رہی تھی پروردگار ایک مرتبہ علی اکبر سے اور ملا دے، ایک مرتبہ علی اکبر سے اور ملا دے۔ ماں دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے۔ ایک بار علی اکبر پلٹ کے واپس آئے، بابا سامنے کھڑے۔ علی اکبر کیسے آئے؟ کہ بابا آپ سے داد جنگ وصول کرنے آیا۔ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کیا سن رہے ہو؟ بیٹے ہیں نا تمہارے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، جن کے 18 برس کے بیٹے ہیں۔ جب بیٹا کوئی کارنامہ کر کے آتا ہے تو سب سے پہلے باپ سے داد وصول کرتا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ جب بیٹا کوئی اچھا کام کر کے آتا ہے تو باپ سے کہتا ہے بابا آپ نے دیکھا میں نے کیسا کام کیا، یہ بیٹا تو شبیہ رسول ہے۔ آگے کہا بابا آپ نے دیکھا میں نے کیسے جنگ کی ہے؟ بابا آپ دیکھ رہے تھے؟ کہاں بیٹے تو نے تو فاتح خیبر کی یاد دلا دی، تو نے تو علی ابن ابی طالب کی یاد دلا دی۔ ایک عجیب جملہ کہا علی اکبر نے، بابا اس سے بھی کڑے حملے کرتا اور کروں گا۔ بابا کیا ایک جام آب میسر آ سکتا ہے؟ بابا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کیوں؟ کیا علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے؟ لیکن سلام کرو علی اکبر پر۔ علی اکبر نے صرف اس لیے بابا سے پانی مانگا کہ بیٹے گھر میں سکینہ بھی پیاسی ہے، علی اکبر بھی پیاسا ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، اور بیٹے اگر تجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو اپنی زبان میرے منہ میں داخل کر دو، شاید تری آ جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کے دہن میں داخل کی، فوراً باہر نکال کر کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اب پتا چلا کہ کیوں کہا تھا کہ بابا پانی دے دو، تاکہ دنیا کو پتا چلے سب سے زیادہ پیاسا میرا بابا، سب سے زیادہ پیاسا میرا بابا، جو لاشیں اٹھا رہا اس سے زیادہ پیاسا کون ہوگا؟ حسین نے اپنی عقیق کا نگ علی اکبر کے دہن میں داخل کیا، شاید اس سے کچھ نمی آ جائے، شاید تری آ جائے۔ علی اکبر نے خیمے کی طرف ہاتھ کیا، ماں کو دوبارہ سلام کیا، چل دیے۔ جانے سے پہلے کہا بابا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر گھوڑے کی فرس پر، زین فرس پر، اور کہا بابا آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آ جانے بابا کہو۔ کہ بابا کان میں کچھ کہنا ہے۔ علی اکبر نے حسین کے کان میں کچھ کہا، نہ معلوم کیا کہا کہ حسین چیخ مار کے رو گیا، حسین سے برداشت نہ ہوا اور علی اکبر چل دیے۔ ادھر سے زینب نے دیکھا کہ بیٹے نے باپ کے کان میں کچھ کہا ہے، حافظہ ذرا میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ۔ حسین آئے، کہا کہ اے میرے بھیا میں نے ابھی خیمے کے دروازے سے دیکھا کہ علی اکبر تم سے کچھ کہہ کے گئے، بھیا مجھے بتاؤ کہ علی اکبر نے کیا کہا؟ حسین نے کہا نہ پوچھو زینب، نہ پوچھو، نہیں بتا سکتا۔ کہا بھیا تمہیں زینب کے حق کی قسم بتاؤ کہ علی اکبر کیا کہتے گئے؟ اب حسین چیخ مار کے روئے اور کہا زینب میں کیا بتاؤں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے، کربلا کا دستور ہی بدل گیا، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کر کے گیا بابا میرے بعد میری اماں کے پردے کا خیال، میرے بعد میری بیٹیوں کا خیال رکھیے، اجرکم اللہ، ہریا کرتے جاؤ، ہریا کرتے جاؤ، ہاں 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 ماتم کرو۔ چلے گئے علی اکبر۔ ایک بار ایک نیزہ چلا، علی اکبر کے جگر سے پار ہوا، علی اکبر زمین پر آئے، آواز دی بابا میں گر گیا، بابا میں گر گیا۔ حسین پر علی اکبر کی آواز قیامت بن کے ٹوٹی۔ ارے عباس کمر کی طاقت لے گئے تھے، علی اکبر گرے تو حسین نے کہا علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا،